نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلى الله أحسنكم خلقا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق عالیہ اور آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھیں۔ آج دنیا میں اس بات کی ہوڑ ہے اور اس بات کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کون سا ایسا ہتھیار بنایا جائے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، سب سے زیادہ اہم ہو، سب سے زیادہ انوکھا ہو، جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو فتح کر لیں، جس کے ذریعے سے ہم حکومت حاصل کر لیں، جس کے ذریعے سے دوسرے کو، دشمن کو زیر کر دیں۔ اس کا مقابلہ چل رہا ہے اور دنیا میں ہتھیاروں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، خوب ہتھیار بن رہے ہیں، طرح طرح کے نئے نئے قسم کے ہتھیار جو ہے دنیا والے بنا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دشمن کو زیر کرنا، دشمن کو شکست دینا، اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنا، اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک ہتھیار ایسا ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو دے کر کے گئے، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ اہم ہتھیار نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور وہ ایسا ہتھیار ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کہلاتا ہے۔ تو وہ ہتھیار ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے کر کے گئے، اور اس ہتھیار کا نام ہے اخلاق۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی دشمن کو مارا نہیں، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یعنی آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز تھی، جس سے آپ فاتح زمانہ بنے، جس کے ذریعے سے آپ نے دلوں پہ حکومت کی اور جس کے ذریعے سے پورا عالم آپ کا دیوانہ بنا، اس میں سب سے اہم رول تھا آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی نرمی کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی محبت کا۔ یہ جو آپ کا پہلو تھا یہ اتنا اہم تھا کہ قرآن نے اس کا اظہار کیا۔ غزوہ احد کا موقع پیش آیا۔ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ شکست بھی صرف اس لیے ہوئی کہ چند صحابہ نے غلطی کی۔ اللہ کے وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا کہ یہ جو پہاڑی ہے آپ اس پر رہیں گے، اور چاہے جو بھی حالات ہوں آپ یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ تو اللہ کے وسلم نے اس پہاڑی پر صحابہ کی ایک جماعت مقرر کر دی۔ وہ صحابہ وہاں پر تھے اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہو رہی تھی۔ دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ کہیں سے یہ امید نہیں تھی کہ اب دشمنوں کو اور مشرکین مکہ کو کامیابی مل سکتی۔ جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو وہ صحابہ جو پہاڑی پر تھے ان کو لگا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، دشمن میدان چھوڑ کر کے بہت دور بھاگ چکا ہے اور اب تو کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو صحابہ نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم اتر جائیں یہاں سے اور چلیں، ہم بھی چلیں وہاں پر، چونکہ مال غنیمت اس زمانے میں ہوتا تھا، دشمن جو چھوڑ کے بھاگتے تھے وہ سامان ان کا لیا جاتا تھا، یا جو ان کے دشمن رہ جاتے تھے ان کو پکڑ کر کے غلام اور باندی بنایا جاتا تھا۔
تو ان کے دل میں بھی آیا کہ اب ختم ہو گئی، چلیں ہم بھی اپنے آپ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ان کے جو امیر تھے صحابہ کے، وہ منع کر رہے تھے، کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں تب تک مت ہٹنا یہاں سے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے وسلم کے کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ جب تک ہم جنگ فتح نہ کر لیں، اب جب فتح حاصل ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، تو اب تو اللہ کے وسلم کے حکم کا کوئی مطلب نہیں رہا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ بہرحال صحابہ نہیں مانے، اس پہاڑی سے ہٹ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں سے اسی پہاڑی کے ذریعے سے پھر انہوں نے دشمنوں نے حملہ بول دیا، اور مسلمان غفلت میں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پھر میدان چھوڑنا پڑا، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے وسلم کو زخم آئے، اور کتنے اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، پیش آ گیا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، دیکھیے ٹھیک ہے صحابہ نے غلطی کی، ان سے چوک ہوئی، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو معاف نہ کیا، اس لیے جو ہے آپ معاف کر دیجئے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کریے، اور اب ان کو اپنے ساتھ جیسے وہ پہلے شریک تھے ویسے ہی شریک کیجئے، اور ان سے مشورہ بھی کیجئے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دے رہا ہے، اور اس نرمی کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، آپ کے اندر اگر اللہ نے رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا مادہ نہ رکھا ہوتا، تو یہ جو آپ کے ارد گرد اتنی بڑی جماعت ہے، یہ جو لوگ آپ کے دیوانے بنے پھر رہے ہیں نا، یہ سب آپ کے پاس نہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں نا۔ تو اگر آپ کیا ہوتے ہیں نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تُش روح ہوتے، اگر آپ ہر بات میں منہ بگاڑنے والے، چہرہ سکوڑنے والے ہوتے، اور غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ اتنی بڑی جماعت جو آپ کی دیوانی ہے، یہ آپ کے قریب نہ ہوتی۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، لینت ہے نا، یہ جو چیز ہے، اسی کے ذریعے سے یہ سب آپ کے دیوانے ہوئے۔ لہٰذا آپ کا کام کیا ہے نا، تو فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، آپ ان سب کو معاف کر دیجئے جن صحابہ سے غلطی ہوئی، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ہے نا، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اب جو بھی معاملات ہوں ان میں ان سے مشورہ کیجئے۔ تو قرآن کی جو ہدایات ہیں وہ صاف ہیں کہ ہمارا دین طاقت سے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ طاقت اور تلوار تو بڑی مجبوری اور ضرورت کے وقت استعمال کی گئی، باقی پورا کا پورا دین پوری دنیا میں صرف اخلاق سے، کردار سے، ہمارے دین کی اچھائی سے پھیلا ہے۔ یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ سیرت میں بہت نمونے ہیں، بہت واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ خذ العفو، آپ درگزر کو اختیار کیجیے۔ حکم دے رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے کہ خذ العفو، معافی کو، درگزر کو، معاف کرنے کو آپ اختیار کیجیے، ہے نا۔ تو خذ العفو وامر بالعرف، بھلائی کا حکم کرتے رہیے، نیکی کا کام کرتے رہیے۔ واعرض عن الجاہلین، اور جو لوگ جہالت کریں ان سے اعراض کریے، ان کا جواب دینے کی، ان سے الجھنے کی، ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاہل سے الجھیں گے تو کیچڑ میں چلے جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے۔ اعراض کریے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ آپ کے اخلاق سے کون متاثر نہیں تھا، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، دشمن ہوں، سب آپ سے متاثر تھے۔ یہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا ہی نمونہ تھا۔ آپ دیکھیں، بچوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو ایک غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ وہ جب اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام دے دیا ہدیے میں کہ آپ کے پاس یہ رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور ان کو جو ہے کسی نے، اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ بچوں کو اٹھا لیتے تھے
اور لے جا کر کے بازار میں بیچ دیتے تھے کہ یہ غلام ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتا تھا، آزاد ہوتا تھا۔ لیکن اس طرح کی چیزیں تھیں جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کا بچہ چرا کے بیچ دیتا ہے، تو چلتی تھی اس طرح کی چیزیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ گھر سے غائب ہو گئے، ان کو بیچ دیا گیا، بکتے بکتے مکے میں آ گئے، اور پھر حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کوئی مکے آیا ان کے گاؤں کا، ان کے علاقے کا، تو اس نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ تو فلاں صاحب کے لڑکے ہیں، فلاں گاؤں کے، یہ تو وہی ہیں جو غائب ہو گئے تھے گھر سے۔ تو اس کی اطلاع انہوں نے جا کے اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں دی کہ بھائی وہ آپ کا بیٹا تو وہاں مکے میں ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو ان کے گھر والے آئے، اس لیے کہ کتنی تلاش تھی ان کو اپنے بیٹے کی، جو بچھڑ گئے تھے، ان سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا ہے۔ وہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہمیں دے دیں، اور اس کے بدلے میں جو بھی قیمت آپ کہیں گے، جو بھی آپ سے لیا گیا ہو، جو بھی کہیں گے ہم دے دیں گے، لیکن ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں تم سے کوئی قیمت تو نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے ہیں تم لے جاؤ، میں ان سے کوئی تم سے قیمت نہیں لوں گا، کوئی مال نہیں لوں گا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جانے میں ان کی خوشی ہونی چاہیے، اگر وہ اپنی رضامندی سے، آپ گھر والے ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ لے جائیں ان کو، اور اگر نہ جانا چاہیں تو آپ جبر نہ کریں، زبردستی نہ کریں کہ نہیں آپ کو چلنا پڑے گا، ظاہر سی بات۔ تو جب ان کے گھر والے حضرت زید بن حارثہ کے پاس گئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شفقت ان کو اتنی اچھی لگی کہ اپنے ماں باپ، گھر والوں کو چھوڑنا پسند کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو میں نہیں جا سکتا، جتنا خوشی اور جتنا آرام اور راحت مجھے یہاں مل رہی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ اور اللہ کے وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، سارا کام اللہ کے وسلم نے انجام دیا، ان کی شادی سے لے کر کے ساری چیزیں۔ تو اتنی محبت کہ بچے بھی آپ کے دیوانے، ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن ان 10 سالوں میں نے بہت سے کام کیے، بہت سے ایسے کام کیے جو اللہ کے وسلم نہیں چاہتے تھے، مزاج کے خلاف بھی کیا، آپ کے حکم کے خلاف بھی کیا، آپ کی مرضی کے مطابق بھی، ہر طرح کے کام، لیکن کبھی آپ نے یہ تک نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنی شفقت، اتنی نرمی، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نکلا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں کو جب کھیل دکھتا ہے تو وہ بھی کھیل میں لگ جاتے، تو وہ کھیل میں لگ گئے۔ اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت انس تو یہاں کھڑے کھیل رہے ہیں اور میں نے تو ان کو کام سے بھیجا تھا۔ تو اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا جیسے آج کل ہماری عادتیں ہوتی ہیں، بہت شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب دیکھا اللہ علیہ وسلم کو تو وہ گھبرا گئے کہ ارے اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کام سے بھیجا تھا، ہے نا۔ تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس وہ سر پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ ان کو تو احساس ہو گیا نا کہ مجھے کس کام سے بھیجا تھا، وہ نکل پڑے وہاں سے۔ اور وہی ڈانٹنا، مارنا اور لات، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نا، وہ بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اب ان کو مارو نہیں، پیٹو نہیں، ڈانٹو نہیں تو کام بھی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ کے وسلم کی ذات ایسی تھی کہ آپ محبوب، ہے نا، سب آپ سے محبت کرتے تھے، اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کی نرمی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کا تھا۔ یہ چیز نہ ہوتی تو لوگ آپ کے دیوانے نہ ہوتے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ ایک پاگل عورت مدینے کی، وہ اللہ کے وسلم کو اس نے پکڑ لیا راستے میں، اب وہ اللہ کے وسلم سے پکڑ کے بات کیے جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ علیہ وسلم اس کا تو دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے، یہ جس کو پکڑ لیتی ہے نا اسے ہی پریشان کرتی ہے، بہت باتیں کرتی، چھوڑیے، کہاں اس کے چکر میں پڑا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، آپ اس کی باتیں سنتے رہے، وہ بات کرتی رہی، جب اس نے چھوڑا تو آپ آئے۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پاگل ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی بات اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ کتنی
کیسی آپ کی وہ تھی، ہے نا، دشمنوں کے ساتھ کیسا آپ کا برتاؤ تھا، ہے نا، کتنے دشمن آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ ایک واقعہ حدیث کا بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بڑے اسلام کے دشمن تھے، بڑے مخالف تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ جو ہے کہیں گشت پہ تھے، مل گئے، پکڑ لائے ٹانگ کے ان کو اور لیا کے باندھ دیا جو ہے مسجد نبوی کے کھمبے سے، ستون سے۔ تو اللہ کے وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، آپ نے ان کو دیکھا تو مسکرائے، ان سے پوچھا کہ ما عندک یا ثمامہ، کہا کہ اے ثمامہ کیا حال ہے، کیا ہے تمہارے دل میں؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا اللہ کے وسلم سے کہ ان تقتل ذا دمن، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے خون بہایا ہے، جو قتل کا مستحق ہے، جو اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جس پر قتل ضروری ہے، اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ لیکن ان تنعم علی شاکرین، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے، انعام کر دیں گے، تو ایک ایسے شخص پر آپ احسان کریں گے جو شکر بجا لائے گا، ناشکری نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دے گا آپ کو۔ اور اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہیے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ یمامہ کے سردار تھے، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے حضرت ثمامہ۔ تو بہرحال اللہ علیہ وسلم مسکرائے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر آپ نے یہی سوال کیا ان سے، پھر انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسرے دن آئے، پھر پوچھا کیا حال ہے ثمامہ، کیا ہے؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن اللہ کے وسلم نے صحابہ سے کہا ان کو کھول دو، آزاد کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے دشمن ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ اللہ کے وسلم بھی مل جاتے تو ان کو بھی قتل کریں۔ صحابہ کو قتل کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے وسلم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، کھلانے پلانے کا جو مسئلہ ہے وہ تو الگ ہے۔ آپ نے ان کو 3 دن کے بعد صحابہ سے کہا کھول دو، آزاد کر دو۔ اب صحابہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن، قاتل، اور اللہ کے وسلم کر رہے ہیں معاف کر دے۔ لیکن وہاں تو سمعنا و اطعنا کی تعلیم تھی، اپنے قائد، اپنے بڑے کی بات ماننا ان پر ایسا ضروری تھا کہ وہ سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارا دشمن تھا، اس کو مارے بغیر ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں۔ صحابہ نے سنا، کھول دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت ثمامہ نکلے وہاں سے اور گئے، قریب میں ایک باغ تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے غسل کیا اور اللہ کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا انہوں نے اور کہا کہ اے اللہ کے وسلم، آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ دنیا میں میرے نزدیک کوئی چہرہ نہیں تھا۔ آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ ناپسند دنیا میں مجھے کوئی دین نہیں تھا، اور آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ کوئی شہر ناپسندیدہ نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ، آپ کے شہر اور آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ کوئی دین نہیں۔ تو یہ طاقت تھی اللہ کے وسلم کے اخلاق کی کہ کیسے کیسے دشمن ایسے ڈھیر ہو جاتے تھے کہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ کتنی سخت دشمنیاں تھیں لیکن وہ ختم ہو جاتی تھی منٹوں سیکنڈوں میں۔ دیوانے ہو گئے اللہ کے وسلم کے اور کہا کہ اللہ وسلم، جب آپ کے ساتھی مجھے پکڑ کر کے لائے ہیں، میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے کہ مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے اس زمانے میں، تو کہا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا جب آپ کے ساتھی پکڑ کر کے لائے ہیں، لیکن اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اب آپ بتائیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں عمرہ کرنے کا؟ جاؤ بھائی، کیوں نہیں، جاؤ۔ وہ عمرہ کرنے گئے تو مکے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ بہرحال وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، اتنا آسان تو نہیں تھا کسی کے لیے کہ ان سے کوئی بدتمیزی کرتا، لیکن وہاں شروع ہو گیا، کہا کہ ارے یہ تو بے دین ہو گئے۔ کہا کہ نہیں میں بے دین نہیں ہوں، ان کو پریشان کیا وہاں پہ، ہے نا، تانے کسے۔ بہرحال وہ آئے، اپنے یمامہ آئے، اور یمامہ سے جو ہے مکے میں گیہوں جایا کرتا تھا، تو سارا غلہ یہیں سے جاتا تھا گیہوں۔ انہوں نے آ کر کے اپنے قبیلے اور اس میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ایک دانہ مکے میں نہیں جائے گا،
بند کرو ان کا، یہ کم بخت جو ہے اللہ کے وسلم کو ستاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں مسلمانوں کو، بند کرو ان کا غلہ پانی، جیسے ہوتا ہے بند کر دیا۔ مکے والے پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا کہ اب کیا کریں۔ تو پریشان ہو کر کے انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ بھائی چلو، اللہ کے وسلم کے اخلاق کے وہ بھی قائل ہیں، دشمن ہیں، سب کچھ ہے لیکن قائل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ کے وسلم کو تو ہم لوگ جانتے ہیں وہ کیسے ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں، کتنے نرم دل ہیں، اگرچہ ہم ان کے دین کو نہیں مانتے ہیں لیکن بہرحال وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے یہاں کے رہنے والے، چلو چل کے بات کرتے ہیں۔ جا کر کے اللہ علیہ وسلم سے بات کی، درخواست کی، فوراً آپ نے لکھا کہ نہیں بھائی یہ کیا بات ہے، ان کا غلہ جاری کر دو۔ یہ اللہ کے وسلم کے اخلاق کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے تو غلہ پانی نہیں بند کر دیں گے، جیسے آج غزہ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا بہت سے لوگ کرتے ہیں، یا ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں نا، اپنی مارکیٹ سے نکال دو، یا ان کے سودا بازی نہ کرو، ان سے تجارت کرو۔ نہیں، ہمارا دین یہ سکھاتا ہی نہیں، وہ کر رہے ہیں ان کی کم ظرفی ہے، ہمارا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے، چلو ان کو دو غلہ۔ یہ معاملہ تھا اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سیرت کے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، وقت نہیں ہوتا اتنا آپ کو بتایا جائے، لیکن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ پچھلی جمعے کو ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو آئی لو محمد کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، وہ محبت دل کے اندر ہے، اور ایمان والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ایسی ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن بے مطلب کا نقصان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جہاں ضرورت پڑے گی، ادنا سے ادنا ایمان والا، ہمیں یقین ہے کہ ایک شرابی بھی جس کے دل میں ایمان بہت کمزور ہوگا لیکن اس کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے کہ وہ گولی کھانے کو تیار ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی ہے، لیکن اس محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ جو ہم دنیا والوں کے بہکاوے میں آ کر کے اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کے لیے کسی کو چڑھا نہیں سکتے ہیں، کسی کو ستا نہیں سکتے ہیں، کسی کے لیے ہم کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ہے محبت، رہے گی، اور اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیش آتی ہیں، ہمارے نوجوان یا ہمارے بڑے جو جوش میں آ جاتے ہیں، جوش کی چیز نہیں، ہوش کی چیز ہے۔ حالات کو دیکھیں، مسلمان کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان حالات میں ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، کیسے آپ نے ان حالات کو ہینڈل کیا۔ کیا آپ دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ان تمام حالات سے اللہ علیہ وسلم نکال کر کے صحابہ کو اس مقام پر لے گئے کہ مکہ فتح کر لیا۔ آپ اتنے برے حالات میں آپ تھے، آپ نے دب کر کے صلح کی، اتنا دبے کہ آج کل تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے وسلم کو پتا تھا کہ دبنا ہی پڑے گا۔ اس وقت حالات ہمارے خلاف ہیں تو ہمیں دبنا ہی پڑے گا۔ آپ نے دب کے صلح کی، ساری ان کی شرطیں جو بے تکی شرطیں تھیں سب مانتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے غصہ ور صحابی کود رہے ہیں، کہہ رہے کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنا دب کر کے صلح ہو رہی ہے؟ اللہ علیہ وسلم بس سمجھا رہے ہیں، اور دب کے صلح کی۔ اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب صلح ہو گئی، آپس میں میل جول ہو گیا، تو مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے سے ملنے لگے، ان کی آپس میں تجارت ہونے لگی، ایک دوسرے کے اخلاق سے، ایک دوسرے کے کردار سے واقف ہوئے، ایک دوسرے کے دین کو قریب سے دیکھا۔ اتنی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے اتنے سالوں میں نہیں ہوئی تھی جتنا ان سالوں میں، یہ جو صلح کا زمانہ تھا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ حالات کو سمجھنا چاہیے۔ جب حالات مخالف ہوں تو صلح کریے، اپنے کو دبائیے، صبر کریے۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے مکے میں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، لڑنا نہیں مشرکین سے، یہ جو تمہیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم۔ لیکن جب ہاتھ میں طاقت آئی تب کہا کہ جاؤ اب جہاد کرو، اب لڑو۔ تو حالات دیکھنے چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے، دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کو بھڑکا دے،
اور آپ ان کے جال میں پھنس جائیں. یہی ہوا بریلی میں. ان کی پوری پلاننگ تھی, پوری تیاری تھی, ہماری چھوٹی سی غلطی کو انہوں نے پورا استعمال کر لیا. کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے, لیکن انہوں نے اس کو ایسا بنا دیا, میڈیا ان کے ہاتھ میں, سارے وسائل ان کے ہاتھ میں, ساری طاقت ان کے ہاتھ میں, انہوں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہی حکمت کی چیز ہے کہ دب جاؤ, ٹھیک ہے, نہیں ہمارے خلاف ہمارے لیے حالات بہتر ہیں تو ہم تھوڑا سا دب جائیں, تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا برداشت کر لیں حالات کے مطابق. سیرت کا تقاضا یہی ہے, اچھے اخلاق پیش کریں, اخلاق کا اچھا نمونہ دشمنوں کے ساتھ پیش کریں, ان کی دعوتیں کریں. جس محلے میں آپ رہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بلائیں, بیٹھائیں, کھلائیں, پلائیں, اپنی دین کی خوبیاں ان پر ظاہر کریں, تو دیکھیں کہ دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. ان کے بچے, ان کے گھر والے شرارت بھی کریں گے تو وہ دبائیں گے, کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ادھر بھی تنی ادھر بھی تنی, جب تنا تنی ہوگی تو جو کم ہوگا وہ ہارے گا, جس کے پاس حکومت ہوگی وہ طاقتور ہوگا. تو حالات کے تقاضے کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.